معزز و محترم حاضرین و سامعین اور معزز ناظرین، آج ہم نے سورۃ نساء کی ایک اور آیت کریمہ جو یا ایھا الذین آمنوا کے دل نشین خطاب سے شروع ہو رہی ہے، اسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ ذرا منفرد انداز میں آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے کہ ایمان والوں سے خطاب کہہ رہی ہے کہ ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب ایمان والے تو ہیں جو مخاطبین ہیں قرآن کریم جن سے گفتگو ہو رہی ہے، وہ بھی ایمان والے ہیں، لیکن آگے پھر انہیں ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، ٹھہر ٹھہر کر، یا تنزیل یعنی آہستہ آہستہ نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ اب اس ایک لفظ ہے کتاب، لیکن اس سے مراد کتب ہیں، پہلی ساری کتابیں، یا اگر ایک کتاب مراد ہو تو پھر اس سے مراد تورات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ہے وہ زیادہ اس باب میں ایک کامل احکام پر مشتمل تھی، تو الکتاب سے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور تمام کتابیں جو اس سے پہلے اتری ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ایمان والوں سے خطاب ہے تو ایمان والوں نے پھر کیا ایمان لانا ہے؟ ایمان والے تو ایمان لا چکے ہیں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں چونکہ اس سے آگے منافقین کا ذکر ساتھ شروع ہو جاتا ہے، تو ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ویسا ایمان لاؤ جو ایمان لانے کا حق ہے، یعنی صرف ظاہری شکل ایمان والوں کی بنا کر اور پھر دھوکہ دینا اور اندر ایمان نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، جیسے پہلے قرآن کریم نے سورۃ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اصل میں دھوکہ تو خود کو دیتے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے، چونکہ دھوکہ تو وہ دے سکے کہ جس کے خیال میں جس کو دھوکہ دے رہا ہے اسے علم نہ ہو۔ اب جس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ کی ذات گرامی ہے، جس کے سامنے پوری کائنات جو ہے وہ اس کا شاہد ہے، اس کے سامنے ہے، اور چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت کی ذات گرامی سے کوئی چیز مخفی اور پنہا نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ریکارڈنگ جو ہے وہ پوری ان کے سامنے پیش ہوگی، اور انہوں نے اس کا خود نتیجہ بھگتنا ہے۔ تو پھر دھوکہ انہوں نے کس کو دیا ہے؟ جب اینڈ آف دا ڈے انہوں نے خود ہی ہر چیز کا سامنا کرنا ہے، یا تو بات آئی گئی ہو جاتی جیسے دنیا میں انسان سمجھتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، بندے کے ساتھ تو چلو ہم نے دھوکہ دیا اور بات ختم ہو گئی، لیکن جس کو ہم نے حساب دینا ہے وہ بندے نہیں ہیں، وہ ان کا خالق ہے، اور وہ خالق کہتا ہے کہ ہر چیز کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات گرامی سے کون ہے جو کسی چیز کو چھپا سکے یا پنہا کر سکے؟ تو اس لیے ایمان والوں کو خطاب کر کے، یعنی جو ظاہراً ایمان والے تھے لیکن اندر سے نفاق تھا اور وہ ایمان کی دولت سے محروم تھے، تو آگے چونکہ ان کا ذکر ہے، پھر اگلے یا ایھا الذین آمنوا تک یہ مسلسل جو ہے درمیان میں منافقین کا ذکر ہے اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے۔ تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو آمنو ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ان سے خطاب ہے جو ظاہراً یعنی ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن اندر ان کے ایمان نہیں ہے، تو وہ اس کے مخاطب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام ایمان والے بھی اس کے مخاطب ہیں، جو قیامت تک کوئی بھی ایمان والا ہو اسے بھی قرآن کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اس کی وجہ یہ ہے تمام ایمان والوں نے کیوں اللہ پر ایمان لانا ہے، یا انہیں کیوں دعوت دی جا رہی ہے کہ ایمان لے آؤ؟ چونکہ اللہ پر ایمان لانا جو ہے وہ اس کے کچھ تقاضے ہیں، صرف اللہ کو ایک مان لینا زبان سے اور پھر بات ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان فرمائی ہیں قرآن کریم میں، اللہ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے مختلف صورتوں میں، ان تمام صفات کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ان تمام شانوں اور عظمتوں کے ساتھ خالق کائنات کو ماننا۔ اب قرآن کریم جو ہے کئی جگہ اللہ رب العزت نے، بلکہ کئی جگہ کیا پورا قرآن ہی وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ کون ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے
اور ان کے گناہوں سے اور بدیوں سے باخبر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اللہ وہ ہے کہ جو مایوسی کے بعد ایک دفعہ پھر انسانوں کو رحمت کی بارشیں عطا فرما کے انہیں امیدیں عطا فرماتا ہے۔ تو خالق وہ ہے کہ جس سے کوئی چیز مخفی نہیں انسان کی، چاہے وہ ظاہر ہے انسان کا یا باطن ہے، چاہے وہ گھپ اندھیروں کا معاملہ ہو یا وہ دن کی روشنی کا معاملہ ہو۔ جیسے حضرت لقمان الحکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن بنا دیا، قیامت تک اب وحج ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو پہلی نصیحت جو تھی باپ کی اپنے بیٹے کو، اور باپ بھی وہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ نے جن کو حکمت عطا فرمائی، ایسا حکیم، حکمت والا حکیم، وزڈم والا اور دنائی والا شخص، کہ اس کی وہ باتیں پھر جو اپنے بیٹے سے ہیں۔ اب بیٹے کو جو بھی باپ ہوتا ہے اس کے پاس جتنا فہم ہو اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے اندر کا سارا خیر اور درد اور سوز جو ہے وہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھتا ہے نصیحت کی صورت میں۔ اب باپ بھی جب وہ ہو کہ جس کو اللہ نے فرمایا ہم نے حکمت عطا فرمائی، تو اس نے جب بیٹے کو نصیحتیں کی ہوں گی تو اس میں کتنا کچھ خیر اور کتنے موتی ہوں گے، اور پھر وہ بھی جو اللہ نے انہیں چن لیا ہے قیامت تک اپنی وحش کے لیے۔ تو یا بنیہ کی یہ 3 کلمات ہیں، اور پھر اس کے بعد نصیحتیں ہیں۔ یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ سے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد اس کی صفت ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی نہیں ہے تو اس کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ باپ بھی نہیں اور وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں، وہ ان عوارض سے پاک ہے جو انسانوں کی خوبیاں ہیں۔ تو یہ انداز ہے جب باپ جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائے۔ تو ان میں ایک نصیحت ہے، یعنی دوسرا یا بنیہ ہے، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، بیٹے یاد رکھنا اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام آپ کا نیکی کا ہے یا گناہ کا ہے، اور وہ فتکن فی صخرہ کسی چٹان اور پتھر کے اندر ہو، نہ کوئی سوراخ ہو جہاں سے روشنی اندر آ سکے، نہ ہوا گزر سکے، یا او فی السماوات آسمان کی وسعتوں اور پہنائیوں میں ہو، یا او فی الارض یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، یأتی بها اللہ، یہ مت سمجھنا کہ وہ چیزیں گم ہو جائیں گی، اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ نہیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ ہر چیز اٹھا کے لے آئے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آپ کا ہو سکتا ہے، اللہ کو پسند آ جائے تو آپ کی پوری زندگی کا فیصلہ اسی ایک عمل پہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے ساری زندگی آپ نے خیر کی گزاری ہو، کوئی ایک کام ایسا ہو کہ جو اسے ناپسند ہو، جیسے کبر ہے، تکبر جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، آگے باپ اپنے بیٹے سے جو نصیحتیں کرتا ہے تو اس میں بھی ایک آیت کا آخری لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو، کسی خود پسند کو پسند نہیں کرتا، کہ جس کی جو سیلف ابسیسڈ ہو، جس کی تمام توجہات کا مرکز اس کی اپنی ذات ہو۔ سیلفیاں بن رہی ہیں ہم تو آج کل، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی پوری زندگی جو ہے انسان کی ہر لمحہ جو ہے ہر کوئی اپنے عشق میں مبتلا ہے، دنیا کی اسے کوئی فکر نہیں، اپنے عشق میں تصویر پہ تصویر ہو رہی ہے، اور کپڑے اور پھر تکلفات اور تصنعات اور ساری چیزیں سیلف ابسیشن کی وجہ سے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کسی خود پسند کو، کسی فخور کو، اللہ مختال کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ لوگ ہیں، تواضع والے ہیں، عاجزی والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات کی ان تمام صفات کے ساتھ ایمان لایا جائے جن کا قرآن بار بار ذکر فرماتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ الذی کے بعد الذی احسن کل شیء خلق، اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو بہت حسین بنایا ہے۔ الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا فرمایا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہیں آنکھیں دے کر اور کان دے کر اور دل دے کر یا ذہن دے کر رب کائنات نے تمہیں گویا یہ 3 ایسی صلاحیتیں عطا فرما دی کہ تم کائنات کے سارے علوم جو ہے وہ حاصل کرنے کے قابل ہو گئے، اپنے کانوں کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے، اور اپنے قلب اور اپنے ذہن یا اپنے دل کے ذریعے۔ تو خالق نے یہ سب چیزیں تمہیں عطا فرمائیں۔ الذی صورکم فاحسن صورکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری تصویر کشی فرمائی ہے، تمہیں صورتیں عطا فرمائی ہیں، اور احسن صورکم، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر مخلوق سے بڑھ کے تمہیں حسین شکل اور صورت عطا فرمائی۔ حضرت انسان کو یہ قرآن کا خطاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جس صورت کو بھی آپ پڑھیں تو خالق کائنات کا تعارف تو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، ایک ریکرنٹ موٹیف ہے پورے قرآن کریم کا
کہ خالق کا تعارف بار بار. تو اس لیے وما قدر اللہ حق قدری، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے ویسے قدر نہیں کی. تو اللہ کی قدر کیا ہے کہ انسان ہر باب میں، ہر معاملے میں اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو حاضر سمجھے، اسے اپنا شاہد سمجھے کہ میں جس بھی کیفیت میں ہوں، اندھیرے میں ہوں یا روشنی میں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے ہوں. لہٰذا وہ کام جو انسان بچوں کے سامنے بھی نہیں کر سکتا، وہ تو کم سے کم اللہ کے سامنے تو نہ کرے. یعنی انسان کئی گناہ ایسے ہیں کہ انسان ایک کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو تو اس کے سامنے نہیں کر سکتا. تو یہ تو اللہ کی ناقدری ہے کہ جو کام چھوٹے بچے کے سامنے بھی نہ ہو، اللہ کی ذات کا اتنا یقین بھی اس کے شاہد اور حاضر ہونے کا انسان کو نہ ہو کہ اس کے سامنے جو ان اللہ کان علیکم رقیبہ ہے، جس کی صفت رقیب ہے کہ وہ ہر وقت انسان کو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے آمنوا باللہ فرمایا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا جیسے حق ہے ویسے ایمان لایا جائے. اچھا، دوسری چیز پھر ذکر فرمایا ایمان لانے کے باب میں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اب رسول پر ایمان لانا کیا ہے؟ طاعت اللہ و طاعت رسولہ. مومن مکلف ہے اللہ کی اطاعت کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایمان لانے کا مقصد کامل اطاعت ہے اللہ کی بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. اور ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ میں زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ ذاتی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، گھر سے متعلق ہو یا معاشرت سے متعلق ہو، کسی بھی اور نہج پہ، دکانداری سے اور اس کا تعلق ہمارے کاروبار سے ہو، بزنس سے ہو، معیشت سے ہو، یا کوئی سیاسی معاملہ ہو یا کوئی بھی اور زندگی کا پہلو قانونی اور عدالتی معاملہ ہو، اس معاملے میں کبھی میں ضرورت نہ سمجھوں کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے. اور تو اور ہمارے بھائی طلاق دیتے وقت بھی کسی مولوی صاحب سے نہیں پوچھتے کہ یہ اگر اس تعلق کو ہم دونوں فریق جو ہیں زوجین نبھانے کے قابل نہ ہوں تو اب بچھڑنا کیسے ہے. قرآن نے کہا اگر اکٹھا رہنے کا آپ کو حسین طریقہ نہ آ سکتا ہو تو کہیں جا کے حسین بچھڑنا تو سیکھ لینا. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. یا اچھے انداز میں، بہتر انداز میں اکٹھے رہنا امساک. اگر روک کے رکھنا ہے بیوی میاں میں اکٹھا رہنا ہے تو وہ بھی بے احسان ہو، اور اگر اکٹھے نہیں رہ سکتے تو قرآن کہتا ہے وہ بھی احسان کے ساتھ ہو، وہ بھی معروف کے ساتھ ہو اور احسان کے ساتھ. یعنی بچھڑنے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ مومن کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. بے طریقہ زندگی میں اور زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و حدیث نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت میں ہمیں ادب عطا فرمایا ہو. جینے کے ہر پہلو کا ادب ہے. آپ حضرات اور یہ گناہ گار اس مسجد میں آئے ہیں تو مسجد میں داخلے کا ادب ہے، مسجد میں نکلنے کا ادب ہے، مسجد میں بیٹھنے کا ادب ہے. ہم الحمدللہ یہ لباس پہن کے بیٹھے ہیں. آج کل ہم جمعہ کی گفتگو میں آداب لباس ہم عرض کرتے رہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے آداب بیان کیے گئے کہ مرد نے کیسے لباس پہننا ہے، عورت نے کیسے پہنا ہے، کون سے رنگ ہیں جو حضور نے پسند فرمائے، کون کون سے کپڑے ہیں مختلف جو سیے جاتے تھے اس وقت، چاہے وہ یعنی قمیص کی صورت میں تھے یا تہبند کی صورت میں تھے، یا حضور نے جو کوٹ پہنے، آپ نے جو ٹوپیاں پہنی، آپ نے جو سویٹر پہنی، یعنی جو بھی اس وقت چیزیں کسروانی تھے یا رومی تھے، مختلف جبے آپ نے ملبدہ جو استعمال فرمائے، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے محفوظ ہیں کہ آپ نے کس طرح کے کپڑے پہنے. تو کپڑوں کے بھی آداب ہیں، تراش خراش کے بھی آداب ہیں. ابھی اس جمعہ سے ہم نے جو گفتگو شروع کی آرائش جمال جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں جو جمالیاتی پہلو ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے جسم اطہر کو، اپنے مبارک زلفوں کو سنوارا ہے، اپنی داڑھی مبارک، اپنی مبارک مونچھیں، اور پھر جسم کے دیگر صفائیاں، ناخن مبارک کو صاف کرنا، یہ تمام جو تفاصیل ہیں شریعت مطہرہ میں، خود قرآن کی آیتیں ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو وہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والے کو تو ضرورت نہیں پڑتی کبھی بھی کہ وہ پوچھے کہ یہ کام شریعت کا کیا حکم ہے، حضور نے کیسے کیا تھا. تو اس لیے ایمان والوں کو ضرورت تھی آمنو کہنے کی کہ اے ایمان والو سچ مجھ کا ایمان لے آؤ. یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان کا مطلب تو سودا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، مال بھی خرید لیے ہیں. کس چیز کے عوض؟ بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض انہیں جنت عطا فرمائے. تو یہ خرید و فروخت کون سی ہوئی ہے جس پر اللہ نے ہمیں مبارک بھی دی ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے بڑا اچھا سودا کیا اللہ سے. وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو وہ کون سا سودا ہے
کہ ہم نے اس جان کو اور اس مال کو جو اللہ کا دیا ہوا ہے ویسا استعمال کرنا ہے جیسے اس کا حکم ہے، اس کے محبوب کی سنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور طریقہ ہے۔ تو یہ ہے سودا، اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملنی ہے۔ اب مومن کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی جان اور اپنا مال جو ہے اپنی مرضی سے ہی استعمال کرتا رہے، یعنی اس میں کوئی مشکل نہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ شریعت کے قریب آئیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ زندگی کا سارا حسن اور ساری آسانی اور یسر حضور کی سنت میں ہے، حضور کے طریقہ میں، ہر معاملے میں۔ اس پر آپ متوازن زندگی آقا کریم علیہ السلام کی دیکھ لیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، قرآن کہتا ہے کسی معاملے میں بھی ہمیں غلو کی اور انتہا پسندی کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن کریم ہے، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو کانا بین ذلک قواما، قرآن کہتا ہے کہ اس کے درمیان والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک، یعنی اس میں بھی آپ نے درمیان میں رہنا ہے، بین ذلک ہر جگہ، یعنی کسی چیز میں انتہا پسندی نہیں۔ تو شریعت مطہرہ میں حضور کی سنت میں آسانی ہی آسانی ہے، یسر ہی یسر ہے، یہ مشکل ساری اس سے دور ہو جانے میں۔ لہٰذا کوئی شخص یہ سمجھتا رہے کہ دین کے قریب آئیں گے تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے، دراصل یہ اس کی کج فہمی ہے۔ اسلام میں آسانی ہی آسانی ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ کوئی خلاف واقعہ گفتگو فرما رہا ہے قرآن میں کہ دین میں کوئی تنگی نہیں، اور اللہ تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تمہیں آسانی کا ارادہ تمہارے ساتھ فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مقصد حضور کی زندگی کو اپنانا ہے ہر معاملے میں۔ تو اس لیے جو شادی کا معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ تو شادی جس دن کسی بچے کی ہو رہی ہو، بچی کی شادی ہو رہی ہو، تو انہیں اور کوئی تحفہ بابا دے سکے یا نہ دے سکے، کم سے کم شریعت مطہرہ نے زوجین کے جو حقوق ارشاد فرمائے ہیں وہ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، وہ یعنی اگر اس کو ہنٹس کی صورت میں کہیں تو وہ 5-10 چیزیں ہیں جو پوری کی پورا علم ہے انشاءاللہ، وہ اگر بچہ یا بچی یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اپنی ذمہ داریاں حسین انداز سے نبھائیں گے، اور جب ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھائے تو پھر سب کو اپنے حقوق مل جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں رہتی۔ لہٰذا آمنوا باللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مقصد حضور کی سنت کو زندگی کے ہر معاملے میں مرشد اور امام بنانا ہے، اور زندگی کا کوئی معاملہ جو انسان کو مشکل بظاہر لگ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے ہم سنت سے دور ہو گئے۔ حضرت امام عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تنبیہ المغترین میں ایک واقعہ لکھا کہ حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تو حضرت علی ابن حسین جن کا لقب امام زین العابدین ہے، یہ امام سجاد ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جو حضرت زید بن علی ہیں، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے بھی اکتساب فیض فرمایا، اور ان کے بھتیجے جو امام باقر کے صاحبزادے ہیں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی اکتساب فیض فرمایا۔ امام زید بن علی کے ساتھ تو آپ کا وہ جو سیاسی تعلق تھا امداد کا وہ بھی بڑا گہرا رہا، یعنی بنو امیہ کے خلاف اس وقت آپ نے ان کی مالی آپ نے فنڈنگ کی مدد فرمائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 10,000 درہم تو ایک دفعہ، اس طرح مختلف اوقات میں باقاعدہ ایک خفیہ جاسوس تھا حضرت امام زین العابدین کا، چونکہ بادشاہ کے خلاف کوئی بھی کارروائی جو ہوتی ہے اسے بڑا خفیہ رکھنا پڑتا ہے، تو اس کے ذریعے یہ تعلق رہا کوفہ میں، امام زید بن علی میں کوفہ میں ہی قیام فرمایا تھا بنو امیہ کے خلاف۔ تو حضرت امام زید بن علی جو بیٹے ہیں چھوٹے حضرت امام زین العابدین کے، تو ان سے کہا امام صاحب نے کہ ایک ایسا لباس تیار کرو ہمارے لیے کہ جو ہم صرف نماز کے لیے استعمال کریں گے، تاکہ کوئی اور معاملہ انسان زندگی کے دیگر ضرورتیں ہوتی ہیں، حاجات ہوتی ہیں، تو ان میں جب گھومتا پھرتا ہے انسان تو یہ شک رہتا ہے کہ کوئی مکھی وغیرہ یا مچھر جو ہیں یہ کسی گندگی کے بیٹھیں اور پھر کپڑے پہ بیٹھ جائیں، تو اس وجہ سے کپڑا جو ہے وہ اگرچہ اسے ناپاک کے حکم میں نہیں آتا، لیکن مکھی یا مچھر جو ہیں معمولی سا کچھ گندگی تو کپڑے پہ آ جائے گی، لہٰذا اس سے بھی احتیاط کیا جائے۔ اب یہ ایسا حد سے بڑھ کر احتیاط تھا، تو جیسے ہی حضرت امام زین العابدین نے یہ اپنے بیٹے سے حکم فرمایا، انہیں فرمائش فرمائی، تو بیٹے نے ایک مختصر سا جواب دیا جس نے حضرت امام زین العابدین پر وجہ طاری کر دیا۔ بیٹے نے کہا کہ بابا جی نانا جی نے تو ایسا نہیں کیا تھا، اللہ اکبر کبیر، نانا جی نے تو ایسا نہیں کیا کہ نماز کے لیے اور کپڑے رکھے ہوں اور باقی کاموں کے لیے اور کپڑے ہوں، یہ تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نانا جی کی زندگی میں تو کوئی مشکل نہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کو بڑی دیر دعائیں دیں کہ آپ نے ایک مختصر سے جواب سے میری مشکل حل کر دی۔
تو اب یہ روح ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حضور کی سنت میں آ کے ہمارے لیے کوئی مشکل ہوگی، سنت میں تو آسانی ہے سر۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے طہور کے باب میں بھی فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے یعتدون فی الدعاء والطہور، جو صحیح ستہ کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ پاکیزگی کے معاملے میں اور دعا کے معاملے میں حد سے بڑھ جائیں گے۔ تو حد سے بڑھنا یہی ہے کہ آپ ضرورت سے بڑھ کے صفائی کا اہتمام کریں۔ ایک سمپل سی چیز ہے، آپ نے وضو کیا، اب 3 دفعہ آزاد ہونا جو ہے وہ سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے چوتھی سنت حضور کی کوئی نہیں، ہاں چوتھی سنت یہ ہے کہ آپ نے کوئی عضو 1 دفعہ دھویا، کوئی 2 دفعہ دھویا، کوئی 3 دفعہ دھویا، لیکن 4 دفعہ اعضائے وضو دھونے کی کوئی سنت ہے۔ اس لیے ہمارے ایک دوست تھے تو انہیں وہم تھا، ایسے ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ وہ بڑی دیر بازو دھوتے رہتے اور پھر منہ، اور پھر جب وضو کر لیتے تو پھر کہتے کہ شاید پورا نہیں ہوا، دوبارہ شروع کر دیں۔ تو ایک دن میں نے انہیں گزارش کی، جب میرے سامنے یہ مسئلہ رکھا، پہلے تو میرے علم میں نہیں تھا، تو انہیں میں نے یہ عرض کیا کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ وہم شیطان کی طرف سے ہے، اور حضور کی سنت ہے 3 دفعہ تک اعضائے وضو دھونا، چوتھی دفعہ حضور کی سنت نہیں، اور حضور سے بڑھ کر کوئی طہارت کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ 3 دفعہ دھوئیں، حضور نے 1 دفعہ تو دھویا ہے۔ یہ بھی ہماری آسانی کے لیے کہ خواہ اگر کوئی 3 دفعہ دھونا چاہے تو پورے وضو میں یہ یاد نہ رکھے، ذہن پورا اس طرح اسے مرکوز رکھنا پڑے کہ 3 دفعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو حضور نے کبھی 1 دفعہ کوئی عضو، کوئی 2 دفعہ، کوئی 3 دفعہ، یعنی اتنا حضور نے آسانی عطا فرمائی کہ وضو کرتے ہوئے بھی آپ ٹینشن میں نہ رہیں کہ 3 دفعہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، کتنی دفعہ ہوا ہے۔ بھئی جتنی دفعہ ہوا ہے کم سے کم 1 دفعہ تو آپ کو یقین ہے نا کہ آپ نے دھو لیا ہے، بس آپ کے بعد ختم۔ اب جائیں اور نماز پڑھیں، اللہ جانے اس کے محبوب کی سنت جانے اور قبولیت جانے۔ ہم مکلف ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مومن مکلف ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب 10 سوال کیے 1 دینار صدقہ کر کے، تو عرض کی ما علیہ یا رسول اللہ، حضور میری ذمہ داری کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ، باقی چیزیں چھوڑیں، آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے، اس کے رسول کی بات ماننی۔ تو مومن اور کسی چیز کا مکلف نہیں کہ وہ چیزوں کو کمال اور معراج تک پہنچائے۔ تو پاکیزگی کے معاملے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یا ابو داؤد شریف میں جو حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے تھے، تو دوران وضو حضور تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ما ھذا الصرف، یہ کیا فضول خرچی کر رہے ہو پانی کے باب میں؟ تو انہوں نے عرض کیا فی الوضوء اسراف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وضو میں بھی ضائع کرنا ہے پانی کو؟ وضو میں بھی پانی جو استعمال انسان کر رہا ہو تو وہ بھی ضیاء ہوتا ہے پانی کا، فضول خرچی ہے؟ حضور نے فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، فرمایا ہاں پھر بھی پانی ضائع کرنا ہے، چاہے وضو پر بھی ہو، چاہے تم بہتے دریا پر بھی بیٹھے ہو، پھر بھی اتنا پانی استعمال کرو جتنا تمہیں ضرورت ہے، جتنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اس سے کسی بھی معاملے میں بڑھیں گے تو پھر ضیاء بھی ہے اور پھر اسراف بھی ہے۔ تو اس لیے سنت کے جتنا انسان قریب آتا ہے اسے آسانی آتا ہو، اس خوف میں نہیں رہنا چاہیے کہ سنت ہمیں مشکل میں ڈال دے گی۔ سنت تو ساری مسائل کا حل ہے، اس لیے تو خالق کائنات بار بار ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بار بار قرآن فرماتا ہے اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا حکم ہے اس آیت کریمہ میں کہ اس کتاب پر ایمان جو آپ پر آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم، اور اس سے پہلی جو کتابیں ہیں ان کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ تو قرآن کریم پر ایمان، اب ایمان والے الحمدللہ ہم، اور ایمان والوں کا قرآن کریم سے اتنا واجبی سا تعلق ہو کہ وہ تلاوت کے باب میں بھی، پڑھنے کے باب میں بھی، سمجھنا ظاہر ہے اس سے بھی کم ہے، اور عمل تو پھر اس سے بھی کم ہے۔ یعنی جنہیں قرآن آتا بھی ہے، پڑھنے والے ہیں، ان میں سمجھنے والے کم ہیں، پھر جو سمجھنے والے ہیں ان میں جو عمل کرنے والے ہیں ان کی اور زیادہ کمی ہے۔ تو جس نے ابھی قرآن پڑھا بھی نہیں، یا اسے پڑھنا بھی نہیں آتا، یا پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں، اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، آپ سوچیں کہ ہم کیا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے جب موبائل میں بھی قرآن ہے، یعنی وائس میں بھی ہے، ویڈیو میں بھی ہے، ٹیکسٹ میں بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ آپ قرآن جو بھی کام کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ قرآن سنتے بھی رہیں اور قرآن سمجھتے بھی رہیں، ساتھ ساتھ مختلف آیات جو ہیں، مختلف صورتیں جو ہیں، کسی آپ کے پسندیدہ ترین خوبصورت سے خوبصورت آواز میں قرآن موجود ہے کہ جنہیں سن کر بھی حضور کا جو ارشاد ہے نا کہ زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے حسین بناؤ، مزین کرو۔ تو ایسے خوش قسمت لوگ موجود ہیں کہ جنہیں اللہ نے وہ آوازیں عطا فرمائیں اور وہ طاقت عطا فرمائی، وہ صلاحیت عطا فرمائی جو واقعتاً قرآن کو حسین بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات حضور کا ارشاد ہے کہ زین الاصوات بالقرآن، قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ اور اپنی آوازوں کو قرآن سے خوبصورت بناؤ۔ ظاہر آواز تو وہی حسین ہے کہ جو اللہ کا کلام پڑھ رہی ہو، پڑھتی ہو اور
سنتا ہو خود بھی بندہ ہو، پھر سنانے والا ہو، دوسروں تک پہنچانے والا ہو۔ تو قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ایک مومن پر، تو سب سے پہلا حق قرآن کریم کا اس کی تلاوت کا حق ہے کہ انسان اس کو صحیح پڑھے۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں پڑھ سکا تو اسلام نے ہمیں انسانوں کو جو ہے وہ اندھی گلیوں میں نہیں چھوڑا، نہ انہیں کسی جو ہے دیوار کے ساتھ جو ہے ٹکرے مارنے کو کہا ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکا تو اب کوشش کرے، اور اب جو کوشش کرتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں اٹکتا رہتا ہے۔ پہلے حضور نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کے ماہر ہیں، خوبصورتی سے پڑھنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے قرآن لکھا تھا لوح محفوظ میں، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ وہ عزت والے فرشتے، ان کا قرب حاصل ہوگا، معیت حاصل ہوگی اس کو جو قرآن کا ماہر ہے۔ اور فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس میں اٹکتا رہتا ہے، وہو شاق علیہ، اور قرآن پڑھتے ہوئے بہت مشقت میں پڑ جاتا ہے، فرمایا فلہ اجران، حضور نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ قرآن پڑھنے کا اجر الگ ہے جس طرح ماہر قرآن کو ملے گا، اور فرمایا مشقت کا اجر الگ ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہوئے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بڑا وقت لگتا ہے کہ ایک لفظ کو درست طریقے سے ادا کرنے میں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دگنا کر دیتا ہے۔ تو گویا اس کو مع السفرۃ الکرام البررہ کا جو قرب ہے، جو معیت ہے، وہ بھی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے بھی عطا فرمائے گا جو قرآن کسی بھی عمر کے حصے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو اپنے بچوں کو کم سے کم اس طرح قرآن پڑھنے والا تو بنائیں کہ جب کہیں کوئی قرآن پڑھنے کی محفل ہو رہی ہو تو ہمارے بچے باہر تو نہ بیٹھے ہوں کہ ہمیں قرآن نہیں آتا، ہمیں وہ کوئی اور چیز دے دے، ہم درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنا بھی فضیلت کی چیز ہے، لیکن جہاں قرآن آپشن موجود ہو تو وہاں اس وجہ سے میں پیچھے بیٹھا ہوں کہ مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور ہمارا بچہ ہو، کلمہ پڑھنے والے کا بچہ ہو، اور انگریزی میں جو آپ خود دیکھیں کہ ہم کتنی اس پہ مہارتیں دلاتے ہیں، وہ اہل زبان جیسا انگریزی بول رہا ہوتا ہے، ڈیرہ میں رہنے والا بچہ بھی۔ اور جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کا قرآن ہے، تو اس کی اتنی قدر بھی نہ ہو کہ ہمارا بچہ، چلو مہارت تو دور رہ گئی، وہ صحیح طریقے سے سادگی سے قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ بھی ادا نہ کر سکتا ہو۔ تو یہ قرآن کا پہلا حق ہے اس کی تلاوت کے باب میں۔ پھر قرآن کریم کا دوسرا حق جو ہے وہ اس کے فہم، اس کے سمجھنے کے لحاظ سے ہے۔ کتاب اللہ نے اس لیے اتاری ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ اس لیے اتاری گئی ہے کہ اس کی آیات پر غور و خوض کیا جائے، ولیتذکر اولو الالباب، جو عقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو نصیحت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور تیسرا حق ہے قرآن کریم کا، اس پر تذکر اور پھر تدبر، یہ جو دونوں ہیں، یہ ایک تو فہم ہے سمپل سا، ایک جو تذکر اور تدبر ہے۔ قرآن بار بار فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، یہ تفکر ہے اور جو سمجھ کا، غور و فکر کا، غور و خوض کرنے کی قرآن دعوت دیتا ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر یہ انسان کو سعادت ملے کہ قرآن کو اس انداز سے پڑھے اور سمجھے۔ اور پھر ہے قرآن کی جو اقامت ہے، یعنی اپنے اوپر قرآن کو گویا قائم کرنا، یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا اور عمل کروانا، پھر جہاں تک ہمارا بس ہے، اپنا گھر ہے، جو جہاں تک کسی کا اختیار ہو وہاں تک قرآن کو پہنچانا۔ تو اقامت دین جو ہے، اس پر بہت سی آیات ہیں قرآن کریم میں، اور جو اہل کتاب کو قرآن نے جہاں فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یعنی اگر وہ تورات پر اور انجیل پر عمل کرتے، انہیں قائم کرتے، قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی جانوں پر بھی اور اپنے نظم پر بھی اس کے حکم کو نافذ کرتے، تنفیذ ہوتی اللہ کے احکام کی، تورات اور انجیل کی، اگر وہ اس کی تنفیذ کرتے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان پر رزق کے دروازے کھول دیتا، ہر طرف اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر لوگ بستی والے ایمان لائیں اور وہ جو ہے یہ شرف ملے انہیں کہ تقوی بھی اختیار کرے، متقی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دے برکات کے، تو ہر طرف خیر ہی خیر ہو، رزق ہی رزق ہو اور برکتیں ہی برکتیں ہوں۔ تو قرآن کریم کے یہ حقوق جو ہیں،
ان کے ساتھ قرآن پر ایمان لانا۔ تو قرآن فرما رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ اور ساتھ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، فرشتوں کے ساتھ کفر کیا، یعنی ان کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، یوم آخر کا، قیامت کے دن کا انکار کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ پرلے درجے کی گمراہی میں پڑ گئے۔ اب خصوصاً پھر منافقین کا چونکہ آگے ذکر ہے تو ان تین آیات کا ترجمہ کر دیتے ہیں، چونکہ اس میں بھی اشارہ تھا ان کی طرف، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا۔ اب یہ تذبذب ہے، آگے جیسے قرآن نے پھر وضاحت سے بھی فرمایا کہ وہ تذبذب کی حالت میں ہیں، جو منافقین ہیں تذبذب کی حالت میں ہیں۔ اور وہ کیا کیفیت ہے تذبذب کی، یہ آخر میں اسی پارے کے آخر میں پھر جہاں منافقین کا ذکر ہوا، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یعنی نہ اس طرف ان کا دل جمتا ہے نہ ادھر جمتا ہے، ایمان کی طرف آتے ہیں تو پھر بھی شک میں ہے، کفر کی طرف جاتے ہیں تو پھر بھی شک میں ہے، کفر کی طرف جاتے ہیں تو انہیں خیال آتا ہے کہ کہیں ایمان ٹھیک نہ ہو، جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو مشکل لگتی ہے، پھر ان کو کفر اچھا لگنے لگتا ہے، یعنی تذبذب کی کیفیت میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو اب یہاں قرآن فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں اور حد سے بڑھ گئے، ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اس طرح کے بدبخت لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نہ ان کی مغفرت فرمائے گا، نہ انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے گا، یعنی اس تذبذب کی وجہ سے اور اس بے ایمانی کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے ان کے لیے ہدایت کے دروازے مستقل بند ہو جائیں گے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقین کو یہ خبر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر اپنی دوستی اور اپنی محبت کے لیے کفار کو پسند کرتے، یعنی جو منافقین تھے مدینہ کے تو ان میں سے اکثر ویسے یہود سے ہی آئے تھے، کلمہ پڑھ کے بظاہر مسلمان ہوئے تھے، اس کے بعد بھی ان کا تعلق یہود کے ساتھ ہی تھا، اٹھنا بیٹھنا یہود کے ساتھ تھا، تو دوستی انہی کے ساتھ تھی۔ تو قرآن نے کہا کہ جو ان کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں بجائے ایمان والوں، ایبتغون عندهم العزہ، اب یہ قرآن کا سوال ہے کہ کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، ساری عزت کا مالک تو اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، تو اس لیے عزت کے لیے اللہ رب العزت کی ذات گرامی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعا، سورۃ فاطر فرماتی ہے جسے عزت چاہیے ہو یاد رکھے ساری عزت اللہ کے پاس ہے، کہیں اور عزت نہیں مل سکتی، تو لہٰذا عزت کا جو بھی طالب ہو، اور ہم میں سے ہر شخص عزت کا طالب ہے، چونکہ عزت کی جو طلب ہے وہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے، وہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے عزت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے بھی عزت فرمائی، فإن العزة للہ وللرسول وللمؤمنین، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے، تو عزت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ چیز ہے جس کا سوال کرنا چاہیے۔ تو جس نے عزت کا سوال کرنا ہو تو وہ سوال اللہ کی بارگاہ میں کرے، ساری عزت کا مالک اللہ ہے، کسی اور سے انسان کو عزت کا طالب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فلاں کے ساتھ اس لیے تعلق رکھیں کہ ہمارے مقام مرتبے میں کوئی اضافہ ہوگا، تو مقام مرتبے سارے کے سارے اللہ کے پاس سے عطا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر بھی ایمان کامل نصیب فرمائے، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ بھی ایمان کامل والا تعلق، آپ کی سنت اور آپ کی مبارک زندگی اپنانے کے باب میں جو تقاضے ہیں پورے کرنے کا اللہ تعالیٰ شرف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔